اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتی ہے تو یاد رکھیے اس سے آپ کی چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کرے، کم پہن لے، سستا پہن لے، سادہ کھانا کھا لے لیکن حلال کھائیے۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بے حسی کہہ لے یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے کے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ جس کو تم چاہو اس کو کبھی آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال۔ مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ پانی آنکھوں میں ہو یا دریا میں، کوئی نہیں جانتا گہرائی کتنی ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو گی تو زندگی سنور جائے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ بڑا ہی رنگین رہا یہ سال، ہر کسی نے اپنے رنگ دکھائے۔ بات سجدوں کی نہیں خلوصی نیت کی ہوتی ہے، اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ہر اس شخص کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد کرنا بے وقوفی ہے، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتا ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیے، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ آنکھیں کھولنے کے لیے چائے دنیا کی دوسری بہترین چیز ہی ہے۔ جی ہاں، پہلے نمبر تو دھوکہ ہی ہے۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتی ہے، پھر سے اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں تخلیق ہوا وہاں جم گیا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ سے پھر کہے اور کہتے رہیے، اے اللہ میری گرفت نہ فرما اور مجھے معاف فرما ان باتوں کے لیے جو میں نے دانستہ یا نادانستہ کہی ہے اور جو اچھی باتیں نہ تھی۔ اے اللہ مجھ سے خفا نہ ہو اور مجھ سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسی کبھی جائے گی ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتی ہے جیسی تھی ہی نہیں۔ جیب میں وزن ہو تو بعد میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہی ٹھکانا۔ کوشش کریں آپ رشتوں کے معاملے میں ایسے نہ بنیں۔ محتاج انسان، تم کتنے ہی با اختیار اور بہادر رہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ محبت صرف الفاظ نہیں، رویہ ہوتی ہے۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟
توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی سے ہزار شکایات تھی، مگر اس تصویر نے خاموش کر دیا۔ دل میں تمہاری دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کے حضور لٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کی دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنے حسرتوں کے خاطر اقبال، گرتے اگر صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ مسلمانوں کی زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسی تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اچھی لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ مجھے کالا رنگ اس وجہ سے بھی پسند ہے کہ یہ دوسروں رنگوں میں مل کر بھی کبھی اپنا رنگ نہیں بدلتا، یہ بھی وفادار ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کی باتیں دعوے سنی ہے، مگر حقیقی محبت اور باوفا اللہ کی ذات ہے۔ بندے کے اخلاق سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے، لہٰذا اپنے اخلاق اچھے کرے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کی پسینہ کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ بیت جاتی ہے زندگی یوں ہی سب کو اپنا بنانے کی کوشش میں، آخر میں بس سب بھول جاتی ہے، بس ایک ہم اور خدا رہ جاتا ہے۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، راستے بھی نکل آتی ہے، بس انسان کو یہ یقین، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتی ہے، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتی ہو یا غریب کی جھونپڑی سے۔